ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ اور میرے ساتھ ہیں انتظار حیدری۔ اسلام آباد بھی لگ یہ رہا ہے کہ طوفان تھم گیا، اہم تعیناتیاں ہو گئیں، نوٹیفکیشن جاری ہو گئے، لیکن خان صاحب کے لیے اسلام آباد کے در بند کیوں ہو گئے؟ خان صاحب کے ستارے گردش بھی ہیں یا اس کی سیاست اپنی منطقی انجام تک پہنچنے جا رہی ہے؟ کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم نے بارہا اس صورتحال کا جائزہ لیا کہ مستقبل کے حوالے سے ملک کی سیاسی صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی باخبر اپنے دوست انتظار حیدری سے پوچھوں گا کہ جو تقرریاں ہوئیں اس کے بعد ظاہری طور پر اسلام آباد کے میدان میں بہت خاموشی ہے اور تحریک انصاف بھی خاموش ہے۔ کل عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی حیدری صاحب، میری بات سنیں، کیا ہونا ہے مستقبل؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سہارے پہ چلتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ کی پروگرام میں یہ کہا تھا، آپ کہہ رہے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، جمعرات تک ہر چیز سموتھ ہو جائے گی، پیر کو یہ معاملہ شروع ہوگا اور جمعرات تک سب کچھ ہو جائے گی، دعا خیر بھی ہو جائے گی۔ تو آج جمعہ ہے نا، ہو چکی ہے دعائے خیر۔ ایسے بھاگ کے گئے عارف علوی صاحب اور بھاگ کے واپس آئے اور سارا کام ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو تعیناتیاں کرنی تھیں وہ ہو گئیں۔ خان صاحب ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے نا، آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا تو تسلیم کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ انہوں نے تو میرٹ کے مطابق کر دیا۔ سینئر موسٹ جو تھے انہوں نے ان کو کر دیا، ایک کو آرمی چیف بنا دیا، ایک کو جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا۔ تو کیا رہ گیا خان تو صاحب؟ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا مطالبہ منظور ہو گیا؟ یہ نہیں ہوا، کہاں منظور ہوا؟ وہ کیسے؟ خان صاحب تو چاہ رہے تھے کہ حافظ صاحب آئیں ہی نا، وہ تو کسی اور کو اوپر لانا چاہتے تھے۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ خان صاحب کو کسی نے اچھی ایڈوائس دی کہ بھائی اس سمری کو مت روکنا اور پھر دستخط کروا دینا، جیسے ہوا سو ہوا۔ یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا یا صدر صاحب کا فیصلہ تھا؟ سمری بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سمری کا اختیار صدر صاحب کا تھا، دستخط انہوں نے کرنے تھے، لیکن جب خان صاحب نے ایک دن پہلے یہ کہہ دیا کہ عارف علی مجھ سے مشاورت کرے گا۔ آپ کچھ بھی کہیں نا، پاکستان میں ہم کہتے ہیں نا کہ صدر غیر جانبدار ہے، فلاں غیر جانبدار ہے، اسپیکر غیر جانبدار ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں تو آپ کے اوپر پارٹی کا اثر ہوتا ہے۔ انتظار اپنے دو باتیں کیا، ایک یہ کہ جب کوئی کسی کے سہارے پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ خان صاحب حافظ صاحب کو نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے میری اطلاع یہ ہے کہ نہ صرف خان، کچھ اور قوتیں بھی تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ حافظ صاحب آئے۔ پہلے جو ایک سمری کی باتیں چلی تھی کہ 5 نام آئے، ذرا کہتے ہیں کہ وہ سمری کے حوالے سے خبر بھی غلط نہیں تھی۔ 5 نام آئے تھے، حافظ صاحب کا اس میں نام نہیں تھا۔ سمری واپس چلی گئی، اس کے بعد 6 نام آ گئے، اور وہ کردار کون ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے عوامل تھے اس تعیناتی کے پیچھے۔ سر مجھے کل ایک بندے نے ایک اور بات کہی اسی 5 ناموں کے حوالے سے۔ میں نے یہ کہا کل جو پروگرام آپ سنا بھی دیکھا بھی، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی جنرل سپر سیڈ نہیں ہو رہا آرمی چیف کے بننے سے یا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے بننے سے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے کسی نے وہی 5 ناموں والی سمری بھیج دی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے، ان میں ان کا نام ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی شام 6 بجے تک انتظار کر لو، اگر میری خبر غلط ہو گئی میں یوٹیوب پہ بھی آ کے اور فیس بک پہ بھی آ کے اور اپنے ٹی وی پہ بھی آ کے یہ کہوں گا کہ حیدری صاحب معذرت کرتے ہیں، غلط خبر تھی میری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، اوکے، ٹھیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا نا کہ سہاروں کی، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کیوں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا لیکن آپ روک سکتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ سارا ڈھونڈ رہے تھے نا، سارا نہیں ملا۔ اب خان صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا، جلسہ کروں گا۔ اب جلسہ کریں، جلسے کے بعد اللہ خیر صلی اللہ۔ اب خان صاحب پھر وہی کام کریں گے جو آپ کو پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ طاہر القادری کی طرح کہیں گے کہ ہم اپنے اس حقیقی مارچ کو پھیلا رہے ہیں، ہمارا پیغام دنیا تک پہنچ چکا ہے،
سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر جمعے کو، ہر اتوار کو ہم جلسہ کریں گے، جمعے کو کریں، احتجاج کریں گے، سوار کو کریں، منگل کو کریں، جو مرضی کرے. جہاں تک بات ہے الیکشن کی، ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کے بغیر گزارا یہ نہیں ہونے چاہیے یا ہو رہے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں. الگ چیز ہے. لیکن میں ایک بات کروں گا کہ یہ ایک کہاوت ہے کہ فوجی کا جب گھوڑا لنگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے. تو کیا خان صاحب کی سیاست کی صورتحال بھی یہی بننی جا رہی ہے کہ اب اس کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے، یا اس کے صرف وقتی طور پر ستارے گردش میں ہیں، اس کے بعد پھر وہ چل پڑیں گے؟ دیکھیں قربان صاحب، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جتنے سیاستدان ہیں وہ کسی نہ کسی چھتری تلے آئے ہیں. مانیں گے آپ اس بات کو؟ یہ حقیقت ہے ہماری اس پاکستان کی سیاست کی. وہ تو آپ کے سبکدوش ہونے والے چیف کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں. یہ حقیقت ہے نا، تو یہ حقیقت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی، اس کے اوپر عروج و زوال آتے ہیں. خان صاحب اپنے عروج پہ گئے ہیں، عروج پہ گئے خان صاحب. اب خان صاحب کا عروج ختم ہو چکا ہے. خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں، اور وہ برقرار رہے گی، وہ برقرار رہے گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا کا اصول ہے، جس چیز کو عروج ہے اسے زوال بھی ہے. خان صاحب اب دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آئیں گے بغیر سہاروں کے. دوسری چیز یہ ہے کہ لیڈرز ہمیشہ اپنی باتوں سے سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو خان میں ایسی صورتحال ہے؟ ابھی تک خان صاحب اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھے، اور اگر عمران خان صاحب نہیں سیکھے اور عمران خان صاحب کو اگر اس طرح کے مشورے دینے والے ملے جس نے کل مشورہ دیا کہ یہ اسمبلی آپ نے روکنی نہیں ہے، چیلنج نہیں کرنا ہے اس کو جو آپ سوچ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ڈاکٹر نے، عارف علوی نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کل کافی حد تک بچا لیا ہے، قائل کیا ہے. پہلے قائل کیا، بچا پھر لیا بچایا ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، جیسی اسمبلی وزیر اعظم ہاؤس سے صدر ہاؤس کو آتی ہے تو اسی وقت عمران خان کا اور صدر مملکت کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے. اس رابطے میں وہ ایسے نہیں تھا کوئی 1 منٹ بات ہوئی اور ختم ہو گئی، وہ کافی دیر گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے بعد پھر صدر صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں فوری طور پر لاہور آ رہا ہوں. پھر وہ لاہور جاتے ہیں. پھر لاہور جا کے جب وہ براہ راست قائل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر خان صاحب کو بات سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس حد تک بند گلی میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ نہ ہو میری واپسی کا راستہ بھی بند ہو جائے. انظار عمران خان کے لیے ظاہری طور پر اسلام آباد کے دروازے بند ہو چکے اور وہ اسلام آباد میں داخل ان سے دستبردار ہو گئے. اب وہ لمیٹڈ رہیں گے فیض آباد. کیا کل اس کا آخری جلسہ ہوگا جی؟ فیض آباد نہیں، فیض آباد سے پیچھے. اچھا وہاں بھی کرنے نہیں دیا؟ فیض آباد نہیں، فیض آباد سے پیچھے اقبال پارک، جو اس کا پرانا نام نواز شریف پارک ہے. مطلب ہے کہ اس کو فیض آباد میں بھی جلسہ کرنے نہیں دیا گیا؟ نہیں، فیض آباد بھی نہیں، وہ اس سے پیچھے. وہ وہاں رہیں گے، اس سے آگے نہیں آئیں گے. انہیں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے آپ اس سے آگے نہیں آ سکتے. آپ دیکھیں نا وہاں پہ حمزہ کیمپ پہ کیوں آنے دیں گے آگے ان کو؟ اوکے، دماغ خراب ہے ان کا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹس ہیں. حمزہ کیمپ مطلب وہ اوجھڑی کیمپ، اوجڑی کیمپ جسے کہتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے جلسہ. نہیں کیوں کرنے دیں گے؟ وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی سویر قسم کے تھریٹس ہیں. اور وزیر داخلہ بھی یہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں، پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ملتوی کریں. انہوں نے کہا آپ ملتوی کر دیں. اچھا اگر ملتوی کر دیں تو سچی بات یہ ہے خان صاحب کی عزت رہ جائے گی. تو کل ویسے بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں نا. ہاں تو کل اعلان کرنے جا رہے ہیں تو بہتر ہے آج کر دیں. لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں یار. جڑواں شہروں کے لوگ خراب ہو رہے ہیں، باہر سے بیچارے لوگ آئیں گے دور دراز سے، وہ خراب ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی سیاست ٹانفش؟ نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی. فی الوقت عمران خان جو ہے وہ ڈاؤننگ پوزیشن پہ ہیں. تو ڈکلائن فی الوقت کا ہے، یہ فار ایور نہیں ہوتا. سیاسی جماعتوں میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پہ ڈکلائن ہوگی یا اس کو ایز اے مہرہ برقرار رکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں میں اس کو استعمال کیا جائے؟ سر دیکھیں مہرہ برقرار رکھا جائے یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی صورت میں ایک پریشر گروپ بہت ضروری ہے پاکستانی عوام کے لیے. تو ناظرین یہ صورتحال بننے جا رہی ہے کہ انذار حیدری کہتے ہیں کہ عمران خان کا عروج تھا، وہ اب زوال کی طرف جا رہے ہیں. اس کی سیاست ختم نہیں ہوگی. ایک پریشر گروپ ملک میں رہنا چاہیے، لیکن یہ ظاہری طور پر واضح پیغام ہے عمران خان کے لیے کہ فی الحال آپ کے لیے اسلام آباد کے
दरवाजे बंद हैं। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।